کبھی آپ نے سوچا کہ سائنس جسے ہم جدیدیت کی علامت سمجھتے ہیں، اس کی جڑیں کہیں ہزاروں سال پرانے مشرقی فلسفے کے ذہنوں میں تو دفن نہیں؟ کیا کوانٹم فزکس مراقبہ سے ملتی جلتی ہے؟ کیا بدھ مت کا خالی پن یعنی ایمپٹینس وہی تصور نہیں جو آج سائنس والے ویکیوم کہتے ہیں؟ اور کیا اسلامی فلسفے کا توحید وہی تصور نہیں جو آج یونیفائیڈ فیلڈ تھیوری میں تلاش کیا جا رہا ہے؟ آج ہم کھولیں گے وہ راز جو بتاتا ہے کہ قدیم مشرقی فلسفہ صرف روحانیت نہیں بلکہ جدید سائنس کی بنیاد ہے۔ مشرق کہتا ہے سب ایک ہے، چاہے وہ ہندو فلسفے کا برہمن ہو، چینی تاؤ ہو یا اسلامی توحید۔ یہ تینوں کہتے ہیں کہ کائنات الگ الگ اجزاء کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک زندہ سانس لیتی ہوئی اکائی ہے۔ اب سنیے دلچسپ بات، آج کی کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ ذرات ایک دوسرے سے الگ نہیں بلکہ انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ ایٹم کے اندر موجود پارٹیکلز انٹیگلمنٹ کے ذریعے جڑے ہیں، جیسے ایک کو چھوئیں تو دوسرا فاصلوں کے باوجود رد عمل دیتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو بدھ مت نے 2000 سال پہلے کہی تھی، جب ایک چیز بدلتی ہے پوری کائنات اس کے ساتھ بدلتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں قدیم بھارت کی طرف، جہاں ویدانت کے فلسفے کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے والا اور دیکھا جانے والا ایک ہی ہے۔ سننے میں عجیب لگتا ہے نا، مگر یہی بات آج کوانٹم فزکس میں کہی جا رہی ہے۔ جب ایک سائنسدان ایٹم کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کی موجودگی خود مشاہدے کے نتائج بدل دیتی ہے۔ ہیزنبرگ نے کہا مشاہدہ حقیقت کو تبدیل کرتا ہے، اور یہ بالکل وہی نقطہ ہے جو قدیم مشرقی فلسفہ صدیوں پہلے پیش کر چکا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ویدانت اور فزکس ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتی ہے۔ چین کے فلسفی لاؤ توزو نے کہا تھا کائنات کا توازن تضاد میں چھپا ہے۔ یہی تصور ین اور یانگ کا ہے، اندھیرا اور روشنی، سکون اور حرکت، مادہ اور توانائی۔ جدید سائنس بھی تو یہی کہتی ہے، ہر پازیٹیو کے ساتھ نیگیٹو، ہر پارٹیکل کے ساتھ اینٹی پارٹیکل۔ آئنسٹائن کی E=mc² میں مادہ اور توانائی کا رشتہ ہے، تاؤزم کے ین یانگ کی سائنسی شکل ہے۔ یہ فلسفہ کہتا ہے اگر توازن ٹوٹ جائے تو نظام بگڑ جاتا ہے۔ آج ہم اسے ایکو سسٹم کہتے ہیں، لیکن چینیوں نے اسے 2000 سال پہلے سمجھ لیا تھا۔ اسلامی فلسفہ ہمیشہ علم کو عبادت سمجھتا رہا۔ جب مغرب تاریکی میں تھا تو بغداد، قرطبہ، بخارا اور سمرقند علم کے چراغ تھے۔ ابن الہیثم نے کہا سچائی تک پہنچنے کا راستہ مشاہدہ اور تجربہ ہے، یہی سائنٹیفک میتھڈ ہے۔ اور فلسفہ توحید وہ یہی کہتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ ایک ہی نظام واحد کا حصہ ہے۔ آج فزکس والے کہتے ہیں we all are connected by one field, the unified field۔ یہ وہی تصور ہے جسے صوفیہ وحدت الوجود کے ذریعے بیان کرتے آئے ہیں، یعنی جو سائنس آج جدیدیت کے نام پر پیش کر رہی ہے وہ دراصل مشرق کے فلسفے کا نیا ترجمہ ہے۔ بدھ مت کے فلسفے میں ذہن کی خاموشی یعنی مائنڈ فلنس اور موجود لمحے کی آگاہی کو سب سے بڑی حقیقت مانا گیا۔ آج مغربی نیورو سائنس یعنی میڈیٹیشن پر ریسرچ کر رہی ہے کہ یہ دماغ کے نیورونز، جذبات اور جسمانی صحت پر اثر ڈالتی ہے۔ MRI سکینز بتاتے ہیں کہ مراقبہ دماغ کے پیری فرنٹل کارٹیکس کو مضبوط کرتا ہے، جہاں انسان فیصلہ اور ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ یعنی بدھ نے جو مراقبہ سکھایا وہ صرف روحانیت نہیں بلکہ ایک مکمل سائنسی عمل تھا۔ آئنسٹائن نے کہا When I read the Bhagavad Gita, I feel that everything is so perfect۔ اوپن ہائمر نے کہا Now I become death, the destroyer of the worlds۔ یہی بھگوت گیتا سے لیا گیا جملہ تھا۔ اور آج کی جدید نظریات جیسے اسٹرنگ تھیوری، کوانٹم کانشیسنس، بائیو فیلڈ سائنس، یہ سب دراصل مشرقی فلسفے کی نئی زبان میں پیش کیے جا رہے ہیں، جہاں ہر شے ایک وائبریشن، ایک فریکوینسی اور ایک انرجی پیٹرن ہے۔ مشرق نے ہمیشہ کہا علم کو صرف سمجھنے کے لیے نہیں جینے کے لیے حاصل کرو۔ یہی فرق ہے مغرب اور مشرق کے درمیان۔ مغرب نے سائنس کو الگ کر دیا اور مشرق نے اسے عبادت کا حصہ سمجھا۔ آج جب دنیا کوانٹم کمپیوٹرز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جینیٹک انجینئرنگز میں آگے بڑھ رہی ہے تو وہ دوبارہ انہی اصولوں کی طرف لوٹ رہی ہے جنہیں مشرق نے ہزاروں سال پہلے سمجھ لیا تھا۔ یعنی ماڈرن سائنس از فائنلی ڈسکورنگ وٹ اینشینٹ ایسٹ آلریڈی نیو۔ تو دوستو، اگلی بار جب آپ کوئی سائنسی ایجاد دیکھیں، کوئی نیا نظریہ سنیں یا کسی جدید فزکس کے تصور پر حیران ہو، ذہن میں رکھیے گا یہ سب شاید وہی بات ہے جو ہمارے مشرقی مفکروں نے صدیوں پہلے خاموش معبدوں، مدارس اور صوفی خانقاہوں میں کہہ دی تھی۔
मशरिक ने साइंस को रूह दी और यही रूह आज फिर साइंस को इंसानियत की तरफ वापस बुला रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि दुनिया जाने कि साइंस की जड़ें मशरिक में हैं। सब्सक्राइब कीजिए साइंस ऑफिस, जहां इल्म, रूह और तारीख एक साथ बोलते हैं। शुक्रिया।